السلام علیکم میرے تمام پیارے پیارے ویورز کو میرا بہت سلام، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے بہت پذیرائی دکھائی ہے میرے ناول کو لے کر. تمام لوگوں کا جنہوں نے کمنٹس کیے، لائک کیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں روز ایپیسوڈ دوں، انہوں نے میری ہمت بندھائی ہے، تو میں ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں. اب چلتے ہیں ناول کی طرف. A.W. اردو ناولز، ناول آبرو، قسط نمبر 37. ہاں، بڑے آئے، اچھے بندے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں میرے سامنے. اپنی گرل فرینڈس تو سنبھل نہیں رہی، بےہود آدمی، علیزہ نے دل میں سوچا، لیکن بولا نہیں. وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی. کرنے کو کوئی کام نہیں تھا، کیونکہ حسن صاحب کا آفس تو وہ چھوڑ چکی تھی، اور یہاں اذلان کے گھر میں اس کے کرنے قابل کوئی کام نہیں تھا. یہاں ہر کام کے لیے الگ الگ ملازم موجود تھے. اسے پچھلے دنوں سے بہت محنت کرنے کی عادت ہو گئی تھی، تو اس طرح فالتو بیٹھنے میں اسے شدید کوفت ہونے لگی. اتنے میں مالا ناشتہ لے کر اس کے کمرے میں آ گئی. بھابھی چلے، یہ آپ کے ناشتے کا وقت ہے. کیا مطلب؟ میرے کھانے کا کوئی ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے کیا، جو وقت کے حساب سے ابھی میرے ناشتے کا ٹائم ہے؟ وہ ڈاک چڑھا کر بولی. مجھے تھوڑی دیر سے ناشتہ کرنے کی عادت ہے مالا، میں خود کھا لوں گی جب دل کرے گا تو. اللہ، بھابھی کیوں تنگ کر رہی ہے، کر لینا ناشتہ. پھر دو گھنٹے بعد فریش جوس، فروٹ، خشک میوہ اور اسنیکس جو آپ کو پسند ہو وہ بھی کھانے ہیں. بالا نے اذلان کا بنایا ہوا فوڈ چارٹ اس کو ایسے سنایا جیسے کوئی خبر نامہ سنا رہی ہو، جبکہ علیزہ جیسے جیسے سن رہی تھی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل رہی تھی. علیزہ کو تو یہ سب کھانے سے پہلے ہی بس سن کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ موٹی ہونا شروع ہو گئی ہے. آواز میری صحیح نہیں نکل رہی ہے، ڈسٹربنس کے لیے بہت معذرت. کیا پاگل تو نہیں ہو تم بالا؟ انسان ہوں میں، کوئی ہتھی نہیں، نہ یہ بچہ کسی ہاتھی کا ہے جو دیواروں کی طرح کھانا شروع کر دوں. ویسے جس سے یہ حکم نامہ تمہیں پڑھا کر بھیجا ہے نا، اسے جا کر کہہ دینا کہ میں بس اپنی مرضی کروں گی. میں ان کی ملازمہ نہیں ہوں جو وہ بولے کہ کھا لے تو کھانے بیٹھ جاؤں، اور بولے سو جا تو لیٹ کر سو جاؤں. علیزہ نے اس ناشتے کی ٹرے سے بس چائے کا کپ اٹھایا اور چہل قدمی کے لیے باہر لان میں نکل آئی. وہ تازہ ہوا کے جھونکے آنکھیں بند کی محسوس کر رہی تھی کہ اس کی ناک سے ایک دل فریب سی مہک ٹکرائی. گلابوں کی خوشبو اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا. اس خوشبو نے اس کی ساری تھکان اور بدمزاجی کو ہوا کر دیا. وہ خود کو بہت فریش محسوس کر رہی تھی. گلاب کو بالکل صحیح پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس لان میں کئی الگ الگ طرح کے پھولوں کے پودے تھے، لیکن یہ گلابوں کی مہک ہر خوشبو پر حاوی تھی. اس نے آنکھیں کھولی تاکہ اس حسین خوشبو کے مرکز کو تلاش کر سکے. دیکھتے دیکھتے ہی وہ لان کے ایک کونے میں پہنچی. وہاں 2 گلاب کے نئے پودے لگے تھے، ان پر تازہ گلاب کھلے ہوئے تھے. مالی بھی وہی کام کر رہا تھا. علیزہ نے ان پودوں میں سے ایک گلاب توڑا اور اس کی خوشبو کو اپنے سینے میں اتارا. بشیر بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام بی بی صاحبہ. یہ پودے کب لگایا آپ نے؟ آج سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا میں نے انہیں یہاں. علیزہ حیران تھی، کیونکہ ایک جگہ کو مخصوص صاف کر کے اس کے گرد چھوٹی سی باؤنڈری بنا کر وہ گلاب لگائے گئے تھے، جس سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا. بی بی، یہ اذلان صاحب نے آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے لگوائے تھے. 2 گلاب کے پھول تھے ان کے پاس جو مرجھا رہے تھے. صاحب چاہتے تھے کہ میں انہیں کسی نہ کسی طرح مرجھانے سے بچاؤں، تو بس پھر ان کے حکم کے مطابق میں نے انہی کی قلم سے یہ پودے لگائے، جو حیرت انگیز طور پر بہت پھل پھول رہے ہیں ماشاء اللہ. علیزہ کو حیرت کا جھٹکا لگا. وہ ان گلابوں کو جانتی تھی. یہ وہی گلاب تھے جو اس نے اذلان کو دیے تھے. اس نے ہاتھ میں موجود گلاب وہیں پھینک دیا اور پلٹ کر چلی گئی. اس کی آنکھوں میں ایک دم ہی اس رات کا سارا منظر گھوما تھا، جس نے اس کی زندگی میں اذیت اور کرب کی نمی بھر دی تھی.
وہ سر جھکائے وہاں سے جا رہی تھی اور اذلان آفس جانے کے لیے تیار ہو کر اپنے ایش گرے 3 پیس سوٹ میں اپنے حسین گلاب کے دیدار کے لیے آ رہا تھا۔ اس نے اپنے گلاب کو مرجھائے چہرے کے ساتھ وہاں سے جاتا دیکھا، پھر گہری سانس بھر کر پودوں کے پاس گیا۔ وہاں ایک مکمل کھلا گلاب ٹوٹا پڑا تھا۔ اس نے وہ اٹھایا، لیکن اسے سونگھا نہیں بلکہ اپنے لبوں سے چوما اور اسے اپنے ساتھ لے کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ اذلان آفس تو چلا گیا تھا، لیکن اس کا کام میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ یہ کیا نو عمر لڑکوں کی طرح حال کر لیا ہے میں نے اپنا، جنہیں محبت کے آگے کوئی کام دھندہ نہیں سوچتا۔ اس نے خود کو کئی بار ڈپٹا۔ وہ خود کو اس کی یاد سے باز رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن بے سود۔ میٹنگ روم میں بیٹھا اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے وہ پرسوچ انداز میں آڑا ہو کر بیٹھا تھا۔ میٹنگ میں موجود لوگوں کو تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ ان کی بہت سن رہا ہے، لیکن وہ تو کسی اور ہی جہان کا مسافر بن چکا تھا۔ بس پھر جب اسے دیکھنے کی خواہش حد سے سوا ہوئی تو چلتی میٹنگ میں موبائل میں علیزہ کے روم کا اسپائی کیمرہ آن کیا اور لگا اسے دیکھنے۔ اذلان سر۔ ہاں، اس نے بے خیالی میں اپنے نام کے پکارے جانے پر سر اٹھایا۔ فلپس اسمتھ اٹھ کر غصے میں چلے گئے ہیں کیونکہ آپ ان کی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ خیر ہے، جانے دو، اذلان نے کہا۔ میٹنگ از اوور۔ شامیر، تم میرے روم میں آؤ۔ سر، وہ ناراض ہو گیا تو امریکہ کا یہ پروجیکٹ ہم سے لے بھی سکتا ہے۔ او شامیر، I just don't care. You know what? میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ لوگ خود پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ فی الحال میں کچھ عرصے تک امریکہ نہیں جا سکتا۔ اذلان نے اپنے خاص امپلائی کو آفس روم میں بلا کر بتایا۔ پر سر، اس سے تو ہمیں کافی لاس بھی ہو سکتا ہے، ہماری کمپنی کی ساکھ کو بھی نقصان ہوگا۔ نہیں ہوگا نقصان شامیر، میں ایسے سینکڑوں پروجیکٹس جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اور اگر میں یہ کمپنی بند کر دوں اور گھر جا کر بیٹھ جاؤں، جب بھی میرے باپ دادا کی اتنی جائیداد اور پیسہ ہے کہ شاید میں ساری زندگی خرچ کر سکتا ہوں، اور اب تو میرا اپنا بھی بہت کچھ ہے۔ لیکن ایک پتے کی بات بتاؤں؟ جی سر، شامیر بولا، مجھے اس پیسے نے کبھی ایک دن کی خوشی نہیں دی۔ میرے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے میرا کوئی بلڈ ریلیٹو نہیں ہے۔ اذلان آج باتیں کرنے کے موڈ میں تھا، جو کہ کبھی کبھار ہی شاذ و نادر ہوتا تھا۔ وہ تو ایک ورک ہالک سا آدمی تھا جسے ہر وقت کام اور پراپر طریقے سے کیا ہوا کام کرنے کی عادت تھی، لیکن ابھی میں جس خاص پروگرام پر کام کر رہا ہوں، دعا کرو کہ بس اس میں کامیابی مل جائے مجھے۔ اس نے بات ختم کی۔ شامیر کو بات سمجھ تو نہ آئی، لیکن اس نے آمین کہا۔ وہ لال گلاب اذلان کی ٹیبل پر موجود اس کے پانی کے گلاس میں آدھا پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہاں بھائی، آج کی کیا رپورٹ ہے؟ اذلان مالا سے سارے دن کی علیزہ کی ایکٹیویٹی کی رپورٹ طلب کر رہا تھا۔ مالا نے حرف بہ حرف ناشتے سے لے کر شام تک کی کارگزاری اسے سنائی، جسے سن کر وہ ہنسنے لگا، کیونکہ مالا نے علیزہ کا ہر جملہ جوں کا توں اذلان کے گوشت گزار کیا تھا۔ ہاں بھائی، غلام تو ہم ہیں ان کے، زر خرید، اذلان نے دل میں کہا۔ جیسا وہ چاہے جب چاہے اسے کھانے دینا، زبردستی سے تو وہ ہرگز اپنا خیال نہیں رکھے گی، بس اس کا سایہ بن کر رہنا، اس کے ساتھ رہنا مالا۔ جی بھائی، آپ بے فکر رہیں۔ کلب کے تیز شور والے میوزک میں لڑکے لڑکیاں ناچ رہے تھے، جبکہ آرزو بیٹھی شراب پیتے اپنا غم غلط کر رہی تھی۔ اتنے میں اس کے پاس کوئی آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا ہوش فنا ہو چکا تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ مقابل بیٹھے شخص نے اپنے ازلی مزاحیہ انداز میں پوچھا، کیا ہوا بھائی، کس کے غم میں گھلا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر علی بھی ڈرنک تھا،
لیکن آرزو جتنا نہیں۔ یہ مرد کتنے بڑے! اس نے ہوا میں انگلی بلند کی، لیکن اس سے پہلے وہ کوئی گالی بکتی علی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کیا اور کہا، ہاں ہاں صحیح کہہ رہی ہو، بالکل صحیح کہہ رہی ہو۔ دنیا میں یہ کہتا پھرتا ہے کہ بیچلر ہے اور اس 2 کوڑی کی لڑکی سے شادی کر رکھی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے نشے میں دھت بول رہی تھی۔ ہاں ہاں بالکل بالکل، اب گھر جاؤ، بہت ہو گیا آج کے لیے، یہ کافی ہے۔ علی نے اسے گھر بھیجنا چاہا، کیونکہ اگر ایک گلاس اور وہ پی لیتی تو شاید وہی بے ہوش ہو جاتی۔ اچھا چلو، میں تمہیں تمہاری گاڑی تک چھوڑ دیتا ہوں۔ علی نے زبردستی اسے اٹھایا، جو بالکل جانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں جانا، وہ مزاحمت کر رہی تھی، جبکہ علی نے اسے پیچھے سے کمر سے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے پہل تو علی سے خود کو چھڑانا چاہا، لیکن پھر ڈھیلی پڑ کر اس کے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگی۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ علی نے اسے اپنی ہی گاڑی میں بٹھایا تاکہ گھر چھوڑ کر آ سکے۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، وہ ضدی انداز میں بولی۔ کیوں بھائی، میرے ساتھ کیوں؟ کیونکہ اس حال میں گھر نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ مکمل ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ جیسے تیسے وہ اسے اپنے گھر لے کر اندر آیا۔ اپنے بیڈ روم کے ساتھ ہی ایک کمرے میں اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ علی بھی یہاں اکیلا رہتا تھا۔ اس کی فیملی گاؤں میں ہوتی تھی۔ وہ اندرون سندھ کے ایک بہت طاقتور وڈیرے کا بیٹا تھا، لیکن کیونکہ اسے باہر کے ملک میں تعلیم حاصل کی، ڈاکٹر بنا، تو اسی لیے اس سے گاؤں میں نہیں رہا جاتا تھا۔ وہ اسے لٹا کر باہر نکل گیا اور اپنے روم میں آ کر شاور لیا۔ تولیہ لپیٹے اپنے روم سے باہر آیا ہی تھا کہ اس کی ڈر سے چیخ نکلی۔ اس کے بیڈ پر آرزو بیٹھی تھی۔ کیا مسئلہ ہے بھائی تمہارا؟ اپنے روم میں جا کر سو کیوں نہیں جاتی؟ ڈرا دیا تم نے مجھے، وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھے گویا ہوا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی ہوں اکیلے۔ تو میں کیا کروں؟ علی کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے لفظ نکلے۔ وہ چاہے جتنا چھچھورا ہو، لیکن یوں اس طرح اکیلے کسی لڑکی کے ساتھ روم میں اکیلا نہیں رہا کبھی، وہ بھی اپنے گھر میں۔ وہ نشے میں تھی، اسے کیا پتا تھا کہ کیا کر رہی ہے۔ قدم قدم چلتی آئی اور علی کے کندھے پر آ کر سر رکھ دیا۔ علی نے تو سب سے پہلے اپنا تولیہ سنبھالا۔ او لڑکی، دور رہو، کیا چاہتی کیا ہو تم؟ لیکن وہ جاگ رہی ہوتی تو جواب دیتی نا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے ہی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ پھر آرزو ساری رات اس کے وجود سے لپٹی سوئی رہی اور علی کی ساری رات بس جاگ کر صبر کا امتحان دیتے ہوئے گزری۔ رات عشاء کی نماز کے وقت علیزہ کو اچانک ہی اذلان کا خیال آیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اس تڑپ کو صاف دیکھ سکتی تھی۔ وہ جس انداز سے پیاسوں کی طرح نہارتا تھا، کوئی اندھا بھی شاید اس کے جذبات کو سمجھ جاتا۔ وہ تو پھر اس کی بیوی تھی، اور جیسا کہ ہمارے دین میں شوہر کو ناراض کر کے سونے والی عورت کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اسی پوائنٹ آف ویو سے علیزہ بھی سوچ میں مبتلا ہو رہی تھی۔ کیا میں یہ صحیح کر رہی ہوں؟ نہیں، ان کے پاس تو خواہش پوری کرنے کو بہت آپشنز ہیں۔ اس نے آرزو پر چوٹ کی اور اپنی سوچ کی تردید کر دی۔ پھر وہ کل میرے پاس کیوں آئے تھے؟ وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے پریشان تھی۔ آخر کار وہ ایک فیصلے پر پہنچی اور اس نے مالا سے کہہ کر اذلان کو لان میں بلوایا۔ اس کا ارادہ بات کرنے کا تھا۔ ٹو بی کنٹینیو۔ AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول، اور لائک، شیئر، سبسکرائب، کمنٹ ضرور کیا کریں۔ میں ویٹ کرتی ہوں، اور آپ لوگوں کے کمنٹس اور لائکس پر ہی انحصار ہوتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کے جلدی یا دیر سے آنے کا، کیونکہ موٹیویشن ملتی ہے تو ہی کام بنتا ہے، اور پھر جلدی جلدی لکھنے کا دل چاہتا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔